پر ذکر کیا کہ کفر سے، شرک سے اور اس کے بعد گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، اور پھر ایک ایسا درجہ آتا ہے کہ مشتبہات سے بھی انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، فرمایا حلال و حرام بالکل بین ہے اور ان کے درمیان جو مشتبہات ہیں فرمایا اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر تم نے اپنے آپ کو بچا لیا تو تم نے اپنے دین کو، اپنی عزت و عصمت کو بچا لیا۔ تو انسان کوشش یہی کرے کہ حرام و ناجائز سے بچنا تو ایک، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ تو فرض و واجب ہے، یہ تو ایک لازم ہے، لیکن جو مشتبہ چیزیں ہیں اور ایسی چیزیں ہیں کہ جس پہ پڑھنے سے انسان حرام تک جا سکتا ہے، انسان اس سے بھی بچ کر رہے۔ ہمارے بزرگان دین نے یہی زندگی گزاری، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور آپ کا واقعہ ہے کہ آپ نے غلام کو مال بیچنے کے لیے بھیجا اور کہا کہ اس کے اندر عیب بتانا ہے۔ جی وہ واپس آیا اور کہا جی میں تو بھول گیا۔ تو اب دیکھیں اس کے اندر اصول تو نکل سکتا تھا کہ آپ راس المال کو رکھ لیتے، کیپٹل کو رکھ لیتے، اور باقی پروفٹ جو ہے وہ آپ نے کل مال جو ہے وہ صدقہ کر دیا، اور اس کے اندر یہی تھا کہ کسی طرح کا مشتبہ مال بھی میرے مال کے اندر شامل نہ ہو۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک حرام قطعی ہے، واضح حرام ہے، اس کے اوپر بھی چادر ڈال کے اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ہیلے کا ڈال کے اس کو بھی اندر کرنے کے اور ڈم کرنے کے چکر کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ یار تو لے لے پھر مجھے واپس کر دے، پھر واپس، یہاں تک کہ لوگ اس طرح کرتے کرتے جو ہے وہ حرام کے اندر اور سود کے اندر بھی پڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی راہیں اور رستے نکالے جائیں، تو اسی لیے شریعت مطہرہ نے ان تمام دروازوں کا سد کیا، ان تمام دروازوں کو باندھا اور بند کیا کہ جو انسان کو حرام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ کیونکہ متقی ہونا اور تقوی اور پرہیزگاری ایک ایسی چیز ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وسابقوا، نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا کہ یہ جو جنت اللہ نے تیار کی ہے یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا اعدت للمتقین، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے متقین کے لیے جنت کو تیار کیا ہوا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا شاہکار ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی مرکز و محور ہے، بنیادی چیز، لیکن اس کے اندر جانے کے لیے ایسا نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا کہ اس دنیا کے اندر بھی جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ لوگ کہتے ہیں اب متقی بنو گے تو کھاؤ گے کہاں سے؟ بچوں کو کیا کھلاؤ گے؟ بولا مکان تو مکان ہے، مکان کی دیوار بھی نہیں چڑھ سکے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیسی بات کرتے ہو، تم تقوی تو اختیار کرو، رب تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کی ساری برکتیں تمہیں عطا فرماتے ہیں۔ پچھلی قومیں یہی کہتی تھی نا کہ تم کہتے ہو ہمیں کہ ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے تو ہمارا مال کیسے بڑھے گا؟ کہ یہ بات نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے اندر تقوی کی برکت سے، تقوی کی یہ برکت ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ تھوڑے کے اندر بھی بہت ساری برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ بظاہر ہماری آنکھ نہیں دیکھتی، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے رئیس بھائی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کئی لوگوں کے بارے میں فرمایا، لیکن خاص طور پہ فرمایا کہ ان اللہ یحب المتقین، رب تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، مقرب بننا چاہتے ہو، اللہ کی محبوبیت اگر چاہتے ہو تو جو رب تبارک و تعالیٰ کے یہ چراگاہیں اور رب تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے جو حدود و قیود عطا فرمائے، یہ جو بیریئرز ہیں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو ان سے آگے بڑھ جاتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، وہ ظالم بن جاتا ہے، اور پھر جس لباس تقویٰ کا ذکر کیا وہ اتار دیتا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ زندگی کے اندر سکون ہو، تمہارے گھر کے اندر سکون ہو، اور یہ بھی یاد رکھیے رئیس بھائی ہمارے ہاں بنیادی طور پر دیکھا یہ جاتا ہے ہر چیز کے اندر، چاہے ہم تسبیح پڑھ رہے ہوں یا چاہے ہم مال کی تسبیح پڑھ رہے ہوں، ہم کہتے ہیں کہ کوانٹٹی کتنی زیادہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کوانٹٹی کو نہیں دیکھو، کوالٹی کو دیکھو۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، تھوڑا سا مال بھی کافی ہو جائے گا، تھوڑے سے افراد بھی جیسے بدر کی مثال دی وہ کافی ہو جائے گا، لیکن بنیادی طور پر یہ ہے کہ انہوں نے اگر تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا۔ ہدی للمتقین کی بار بار بات کی گئی، ہدی للمتقین کے اندر فرمایا کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے عطا کردہ میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سب سے بڑا جو متقین کا وہ یہ فرمایا
کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین کامل رکھتے. پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. فرمایا یہ جو متقین لوگ ہیں یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اور فرمایا کامیاب کون ہے، فلاح کون پانے والا ہے. آج دنیا کے اندر فہرست بنتی ہے کہ فلاں کے پاس اتنے بلین ڈالر ہیں، اتنے فلاں ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، کامیاب و کامران یہ لوگ ہیں اگرچہ ان کے پاس بظاہر کم ہوگا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. فرمایا یہ وہ سارے کے سارے لوگ ہیں جنہوں نے ہر اعتبار سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، اپنی شرمگاہوں کو، اپنی نگاہوں کو، اپنے مال کو، اپنی ہر چیز کو بچا کے رکھا. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی فوز و کامیاب لوگ ہیں، اور یہی رب تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور اللہ کے پیارے ہیں.